الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مشکوک و مکروہ جھوٹے کے بعض احکام۔ مشکوک اور مکروہ جھوٹے کے بعض احکام۔ مسئلہ نمبر 12، گدھے خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ نمبر 13، جو جھوٹا پانی پاک ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہے، مگر جنب نے بغیر کلی کیے پانی پیا تو اس جھوٹے پانی سے وضو ناجائز ہے، اس لیے کہ مستعمل ہو گیا، یعنی یہ استعمال والا ہو گیا۔ یہ جنب جو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جس پر غسل کرنا جو ہے ضروری ہو گیا ہو، جس پر غسل واجب ہو، اسے کہتے ہیں جنب۔ اور اوپر جو مشکوک کا جو لفظ آیا، اس کا معنی ہوتا ہے جس پانی میں شک ہو، شک کیا ہوا پانی۔ اور مکروہ کا جو لفظ ہے اس کا تو معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ، مکروہ کا معنی۔ مسئلہ نمبر 14، اچھا پانی ہوتے ہوئے مکروہ پانی سے وضو غسل مکروہ ہے، اور اگر اچھا پانی موجود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 15، مکروہ جھوٹے کا کھانا پینا مالدار کے لیے مکروہ ہے، غریب محتاج کو بلا کراہت جائز ہے۔ یعنی غریب محتاج اگر ایسا کھانا پانی جو مکروہ ہو تو وہ غریب اور محتاج کو تو جو ہے اس کو تو مکروہ نہیں ہے، مالدار کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ استعمال نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 16، اچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوک پانی سے وضو غسل جائز نہیں، اور اگر اچھا پانی نہ ہو تو مشکوک ہی سے وضو غسل کرے اور تیمم بھی کرے۔ اس صورت میں وضو و غسل میں بھی نیت کرنی ضروری ہے، اور فقط تیمم یا فقط وضو و غسل کافی نہ ہوگا بلکہ دونوں کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 17، مشکوک جھوٹا کھانا پینا نہیں چاہیے۔ مکروہ کا حکم الگ ہے جو اوپر بیان ہوا کہ وہ غریب محتاج جو ہے اس کو بلا کراہت استعمال کر سکتا ہے، مالدار کے لیے مکروہ ہے، لیکن جو کھانا یا پانی جس میں شک ہو تو وہ نہیں کھانا پینا چاہیے۔ مشکوک پانی اچھے پانی میں مل جائے تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو اس سے وضو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 19، جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے۔ لعاب کا معنی تھوک ہوتا ہے، اور جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا لعاب اور پسینہ بھی پاک ہے، اور جس کا جھوٹا مکروہ ہے اس کا لعاب اور پسینہ بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 20، گدھے خچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ لگا ہو۔ آگے بیان ہے تیمم کا بیان ہے، توجہ سے اس کو بھی سماعت فرمانے کی کوشش کریں۔ تیمم کا بیان، جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں، یعنی قدرت کا مطلب پانی پر جو ہے اس کو پانی نہ ملے، پانی پر اس کا اختیار نہ ہو، پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، یا پانی نہ ملے، پانی ہو مگر استعمال کرنے پر جو ہے قدرت نہ ہو، یعنی کہ بیماری وغیرہ ایسی ہے کہ جس میں پانی کا استعمال اس کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے، اس کی جو صورتیں ہیں وہ آگے بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے بڑھنے یا دیر میں اچھا ہونے کا
صحیح اندیشہ ہو، چاہے اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے، یا کسی مسلمان پرہیزگار قابل حکیم نے کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا، تو تیمم جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 1، محض خیال ہی خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو تیمم جائز نہیں، یوں ہی کافر یا فاسق یا معمولی طبیب کے کہنے کا اعتبار نہیں، صرف ایسے خیال ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، تو خیال سے بھی جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہ تیمم جائز ہو جائے، بلکہ تیمم جائز نہیں ہوگا۔ یوں ہی ڈاکٹر جو ہے، جو طبیب ہے، وہ بھی جو ہے اوپر جیسے بیان ہوا کہ مسلمان اور پرہیزگار ہو طبیب ڈاکٹر، یا جو ہے ماہر ڈاکٹر ہو، پھر ساتھ میں معمولی طبیب بھی نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 2، بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو اور غسل ضروری ہے، تیمم جائز نہیں۔ ہاں، اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے تو تیمم کرے۔ یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے اور گرم وقت میں نقصان نہیں کرتا تو ٹھنڈے وقت تیمم کرے، پھر جب گرم وقت آئے تو آئندہ کے لیے وضو کر لینا چاہیے۔ جو نماز اس تیمم سے پڑھ لی، اس کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ اعادہ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ پڑھنا، یعنی دوسری بار پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گلے سے نیچے نہائے اور پورے سر کا مسح کرے۔ کسی کو ایسی تکلیف ہے یا بیماری ہے کہ سر پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو گلے سے نہائے گا اور پورے سر کا جو ہے مسح کرے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی خاص عضو میں پانی نقصان کرتا ہے اور باقی میں نہیں تو جس میں نقصان کرتا ہے اس پر مسح کرے اور باقی کو دھوئے۔ یہ جو عضو ہے، عضو کا معنی یعنی کہ ہمارا جسم کا انگ، جسم کا پارٹ۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی عضو پر مسح بھی نقصان کرتا ہو تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر اس پر مسح کرے۔ مسئلہ نمبر 6، زخم کے کنارے کنارے جہاں تک پانی نقصان نہ کرے پٹی وغیرہ کھول کر دھونا فرض ہے۔ ہاں، اگر پٹی کھولنے میں نقصان ہو تو پٹی پر مسح کرے۔ اب دوسری صورت بیان ہو رہی ہے پانی نہ ملنے کی یا پانی پر قدرت نہ ہونے کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہیں تو تیمم جائز ہے۔ 1 میل تک پانی نہ ملے یا پتہ ہی نہ ہو کہ اس طرف پانی ہے، تو یہ بھی جو ہے پانی پر قدرت نہ ہونے کی ایک صورت ہے۔ اب اس کے جو ضمن میں مسائل ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، اگر یہ گمان ہو کہ 1 میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے۔ بلا تلاش کے تیمم جائز نہیں۔ بلا تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے، اور اگر نہ ملا تو ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 8، نماز پڑھتے میں کسی کے پاس پانی دیکھا اور گمان غالب ہے، یعنی پکا یقین ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو نماز توڑ کے پانی مانگے۔ تیسری صورت یہ کہ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو اور نہانے کے بعد سردی کے نقصان سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ دشمن کا خوف ہو کہ اگر دیکھ لے گا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا، یا اس غریب نادار کا قرض خواہ ہے کہ اسے قید کرا دے گا، یا اس طرف سانپ ہے وہ کاٹ کھائے گا، یا شیر ہے کہ پھاڑ کھائے گا، یا کوئی بدکار شخص ہے جو بے آبروئی کرے گا، تو تیمم جائز ہے۔ پانچویں صورت بھی سماعت فرما لیں۔ پانچویں صورت یہ ہے
کہ جنگل میں ڈول رسی نہیں کہ پانی بھرے تو تیمم جائز ہے۔ یہ صورتیں ہوئی 5 صورتیں۔ اب انشاءاللہ 6ٹھی صورت سے آگے کے جو ہے پارٹ میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے کی اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی اور ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزر بسر کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔